اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی جو تاریخ ہے یہ کب سے شروع ہوئی، کس وجہ سے شروع ہوئی اور کس بات کی وجہ سے اس نے جو ہے آگ پکڑی؟ اس کی کہانی تقریباً 980 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا فرسٹ ٹیمپل یروشلم کے اندر بنایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ملا آئے گا، سر ملا کب آئے گا؟ کہ جب بچے وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، جب نسل ختم ہو جائے گی، تب ملا آ کر کیا کرے گا؟ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے نا، وہ بس باتوں کی حد تک محدود رہ گئی ہے۔ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے آپسی جو تعلقات ہیں وہ ویسے ہی کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ڈیڈ اینڈ ہمیں نظر نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں جاگیں گے۔ اس دور حاضر کے اندر ایران جو ہے نا ایک واحد فیکٹر ہے جس سے اسرائیل بڑا جو ہے نا خوف کھاتا ہے۔ رشیا اور چائنا کا ایران کے ساتھ ہونا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ورلڈ آرڈر کو چینج کرتا ہے۔ امریکہ کو جو یہی بات جو ہے نا وہ کھٹکتی ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کے پیچھے UN باڈیز ہیں، یہ سارا ایک گٹھ جوڑ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک تو لوپ ہول یہ بھی چھوڑتے ہوں گے۔ ٹرمپ آ جاتا ہے، ٹرمپ نے ببانگ دول ایک جواب دیا تھا کہ بھائی اگر میں موجود ہوتا تو یہ جنگیں ہونے کی کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتی۔ ٹرمپ اور پوٹن کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ، تو وہ اس انڈرسٹینڈنگ کو یوز کر کے ایران لیوریج کر سکتا ہے اس بات کو کہ بھائی اس جنگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے، ادروائز پھر آپ کی جو ہے نا معاملہ وہی ہوگا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع عادل، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو WTI ٹاکس کی ایک اور نشست میں۔ آج ہمارا ٹاپک اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ، ایسا مسئلہ کہ جس میں مائیں بہنیں بچے کوئی بھی محفوظ نہیں اور آواز اٹھانے کو کوئی بھی نہیں۔ بے بسی کی داستاں دلوں میں بستی ہے، ہر آنکھ میں ایک سوال، کیوں یہ زندگی ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں جرنلسٹ، انٹرنیشنل افیئر پہ گہری نظر رکھنے والے سر یاسر شاہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، اس میں مرنے والے ہزاروں بچے، ہزاروں مائیں، ہزاروں بہنیں، اور ان کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دل دکھتا ہے کہ آج مائیں بہنیں بچے وہاں پہ اسکولوں پہ، ہسپتالوں میں کھلے عام حملے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو مٹائے بغیر رکیں گے نہیں، سانس نہیں لیں گے، اور اس پر بھی آواز اٹھانے کو کوئی بھی نہیں۔ یہ جنگ ظاہری طور پر اور آج کل ایک اسپیکٹ بن گیا ہے کہ پچھلے سال اگست سے شروع ہوئی ہے، لیکن جتنا مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ اس کی ایک بہت واضح تاریخ ہے جس کے اوپر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ پلیز بتائیے گا کہ اس جنگ کی جو تاریخ ہے یہ کب سے شروع ہوئی، کس وجہ سے شروع ہوئی اور کس بات کی وجہ سے اس نے جو ہے آگ پکڑی، اور یہ اب اس موضوع پہ ہے کہ وہاں پہ مائیں بچے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن آواز اٹھانے کو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا سمیع، میں اس میں آپ کے 3 سے 4 منٹ لینا چاہوں گا اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ جی سر۔ چونکہ یہ ایک طویل داستان ہے، تاریخی داستان ہے، جو کہ پچھلے سال سے نہیں بلکہ قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی کہانی تقریباً 980 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا فرسٹ ٹیمپل یروشلم کے اندر بنایا تھا۔ اچھا، وہ ٹیمپل بنانے کے بعد اس وقت کے وہ جو لوگ تھے ان کو مسلمان کہتے تھے، چونکہ ہر ایک نبی جیسے ہی آتا گیا اور جو لوگ ایمان نہ لاتے گئے تو وہ سابقہ مذہب کے ہو کے رہ گئے۔ تو اس وقت کے لوگ جو ایمان والے تھے، سلیمان علیہ السلام کے فالورز، وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ ٹیمپل بنایا تھا تقریباً 980 قبل مسیح کے دوران۔ وقتاً فوقتاً سویلائزیشنز بڑھتی گئیں، سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ٹائم آتا ہے تقریباً 586 قبل مسیح، جب نبوکڈ نظر ایک دردناک قسم کی جو ہے قیامت ڈھاتا ہے اس جگہ کے اوپر۔ وہ ایک بلڈ باتھ کرتا ہے، وہاں پہ پورا تہس نہس کر دیتا ہے، وہ جو ہیکل سلیمانی ہے وہ وہاں پہ دب جاتا ہے۔ اب میں یہ آپ کو تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ جو جیوز ہیں، یہ جو زائونسٹس ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی جو ڈیولپ ہوئی ہے ٹائم بینگ کے حساب سے، یہ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی ہے۔ نبوکڈ نظر کے اس ڈسٹرکشن کے بعد لوگ
وقتاً فوقتاً آتے ہیں وہاں پہ واپس اس سویلائزیشن کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ سویلائزیشن کو بڑھانے کا سلسلہ تقریباً جو ہے نا آپ کا اس کو ہیلنسٹک پیریڈ کہتے ہیں, جو کہ تاریخ دان ہیں وہ اس پیریڈ سے بخوبی واقف ہوں گے. یہ تقریباً کوئی 300 قبل مسیح کے دوران کی بات ہے, جب کنگ پٹولمی جو ہے نا وہ وہاں پہ آتا ہے اور اس جگہ کو ہینڈل کرتا ہے, اور وہاں پہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ. وقتاً فوقتاً وہاں پہ اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے ان 500-600 سالوں کے دوران. اس کے بعد ایرا آتا ہے آپ کا رومن امپائر کا. جب رومن امپائر کا ایرا آتا ہے تو آپ کا جو رومی جرنیل ٹائٹس ہے وہ سن 70 عیسوی کے اندر ایک بار پھر بہت ہی برے قسم کی ڈسٹرکشن وہاں پہ ڈھاتا ہے. جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ فیس کرتے ہیں فرسٹ جوئش رومن وار, اور اس جوئش رومن وار کے نتیجے میں اتنی زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ تاریخ میں جا کے پڑھیں اس بات کو, مختلف کتابوں سے مطالعہ کریں یا ویڈیوز جا کے دیکھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاکھوں کے قریب جو لوگ تھے وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا تھا, اور قتل کرنے کے بعد ان کا جو خون ہے وہ ندیوں میں بہتا رہا تھا کافی دنوں تک. اچھا سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے یہ قیامت ڈھائی جوز لوگوں کے اندر. اب غور کیجئے گا, ایک واقعہ ہوا نبوکڈ نظر کا, اس کے بعد ٹائٹس کا, اب آتا ہے جی ہیڈریان رومی جرنیل, وہ بھی تقریباً کوئی 130 عیسوی کی بات ہے, تقریباً ٹائٹس کے تقریباً کوئی 50-60 سال کے بعد. ہیڈریان آ کے کہتا ہے کہ یار یہ بڑی ایک اچھی جگہ ہے, اس کے سامنے پانی بھی ہے, پانیوں کی ایکسس بھی ہے, اور یہ ایک بڑے اسٹریٹجک لوکیشن کے حساب سے ان کی امپائر کو بڑا فائدہ دے سکتا ہے, کیونکہ اوپر سے جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کا ایریاز ہیں رومن امپائر کی جو ساؤتھ سائڈ تھی ان کے لیے ایکسس کے لیے بہت آسانی تھی یروشلم والے ایریا تک. اچھا ہیڈریان آ کے اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرنا شروع کرتا ہے. وہ جو دبے ہوئے جو سارے ماؤنٹ تھے, جو دبی ہوئی ایک سویلائزیشن تھی, اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. اس نے بڑی تگودو کی, بڑی محنت کی, کرتے کراتے جو ہے نا وقت گزرتا گیا, اچھی خاصی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی, لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اس کے بعد کانسٹنٹائن دا گریٹ آتا ہے, وہ اس کو غالباً پہلا کرسچن بھی کہا جاتا ہے ہولی رومن امپائر کا, یعنی کہ بیزنٹین امپائر جو شروع ہو گئی تھی آپ کی. اچھا وہ ایک تہیہ کرتا ہے کہ جب جوز لوگوں کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے, جب آپ کی رومن امپائر نے جب قبضہ کر لیا تھا اس جگہ کے اوپر, تو جوز کو وہاں پہ داخلے کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی. لیکن جیسے ہی کانسٹنٹائن آیا, اس نے اس بات کو ایک باقاعدہ ایک لا بنا دیا کہ یہاں پہ جوز کا داخلہ ہے ہی ممنوع, نہ کوئی وہ یہاں پہ ایک جگہ لے سکتے ہیں, نہ کوئی ایسا ان کے داخلے کے لیے کوئی معاملہ ہوگا. اچھا اس چیز کو فالو کرتے ہوئے حضرت عمر کا جب ٹائم آتا ہے, جب وہ اس جگہ کو فتح کرتے ہیں بعد میں رومیوں سے, تو اس کے اندر بھی جو وہاں پہ پریسٹ تھا جو چابی ہینڈ اوور کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, تو اس میں بھی انہوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ آپ کو ہم یہ اسی بات پہ سرنڈر کریں گے کہ آپ ہم سے اس بات پہ جو ہے وہ وعدہ کریں کہ یہاں پہ کوئی بھی جو جو ہے وہ یہاں پہ اپنے لیے کوئی بھی جگہ نہیں لے پائے گا. حضرت عمر نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا. اب جوز کے اندر یہ سینٹیمنٹ آف ہیٹریڈ ڈیولپ ہوتا جا رہا تھا. پہلے اگینسٹ روم تھا, اس کے بعد جب وہ کرسچن بنا بائزنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹائن, تو اگینسٹ کرسچنس جوز کے اندر یہ ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو گیا. پھر مسلمانوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, ان کے اگینسٹ مسلمانوں کے اگینسٹ ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو گیا. سال آتا ہے آپ کا 1099 کے قریب, جب فرسٹ کروسیڈ سٹارٹ ہوتی ہے, تو سیج آف یروشلم ہوتا ہے. تب تک یہ جو یروشلم ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہوتا ہے. اچھا مسلمانوں کے قبضے میں ہوتا ہے, گاڈفرے غالباً اس کا نام تھا, جس نے بڑی تباہی کی تھی. تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو جو ہے نا اس نے قتل کیا تھا, اور وہ بھی پورے مہینے تک خون بہہ رہا تھا یروشلم کی ساری جو ہے وہ گلیوں کے اندر. تو واپس یہ پھر کرسچنس کے قبضے میں آ گیا, بیچ میں مسلمانوں کے قبضے میں گیا, پھر کرسچنس کے قبضے میں آ گیا. خیر اس کے بعد آپ کی جو ہے بیٹل آف حطین ہوتی ہے. صلاح الدین ایوبی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو ہے وہ پھر سے اس کو جو ہے وہ ریکیپچر کر لیا, لیکن پھر سے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. خیر 1500 تقریباً یہ بات 16ویں صدی کی ہے. پھر یہ اوٹمن کے امپائرز کے ہاتھ میں واپس آ جاتا ہے. اس کے بعد کافی طویل عرصے تک, تقریباً اگلے 400 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہتا ہے. یہ ساری ٹائم لائن ایک آ جاتی ہے. اب ہم آ گئے ہیں جی 20ویں صدی کے اوپر. 20ویں صدی کی بات کرتے ہیں تو 20ویں صدی کے اندر آپ کا ایک پورا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے. اب وہ پیراڈائم شفٹ آپ نے دیکھا اسٹارٹنگ فرام ورلڈ وار 1.
ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی، اسرائیل کو بنانے کا جو پلان تھا نا وہ وہاں سے سٹارٹ ہو گیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی جو تھے، دا سیکنڈ جو ہے وہ سلطان عبدالحمید، وہ آخری با اختیار خلیفہ تھے اوٹومنس کے، تو ان کے پاس آیا تھا تھیوڈور ہرزل۔ یہ بیسکلی تھیوڈور ہرزل جو ہے نا یہ ایک ہے زائونسٹ۔ اب ایک فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ایک ہوتے ہیں جی آپ کے جیوز، اور جیوز کے اندر بھی جو ہے نا مختلف ذات پات کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تقریباً 12 کے قریب ہیں۔ اب یہ جو زائونسٹ ہیں یہ آئیڈیالوجی کے حساب سے اپنے آپ کو بڑا آرتھوڈاکس مانتے ہیں، اور یہ ہیں بیسکلی اشکنازی جیوز۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ اشکنازی جیوز جو ہیں ان کو اپنے جو اگلے 12 قبائل ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور یہ آرتھوڈاکسی اس معاملے میں رکھتے تھے کہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ ایک لینڈ چاہیے تاکہ ہم اپنا جو ہیکل ہے، ٹیمپل ہے سولومن کا، اس کو ریبلڈ کریں اور مسجد اقصیٰ کو مسمار کر دیں۔ اب غور کیجئے گا، یہ ایک ٹائم لائن جس کے اندر ایک بار مسلمانوں کے قبضے میں، پھر کرسچنس کے قبضے میں، جیوز تو بیچارے کب کے پیچھے رہ گئے تھے۔ 70 عیسوی کے بعد تو وہ اس وقت اس طرح ابھرے ہی نہیں تھے۔ اچھا 20ویں صدی کے اندر اب جوز بڑے جو ہے نا پیسے میں بہت بھاری ہو چکے تھے۔ اشکنازی جوز، یہ جو آپ کے زائونسٹ ہیں، تھیوڈور ہرزل سلطان عبدالحمید کے پاس آتا ہے کہ بھائی ہم آپ کے جو سارے قرضے ہیں جرمنی کے اوپر یا دوسری امپائرس کے اوپر ہم آپ کے اتار دیں گے، ہمیں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دیں تاکہ ہم یروشلم کے اندر رہ سکیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گا، ایک ٹکڑا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو ایک تنکا وہاں پہ جو ہے وہ نہیں لینے دوں گا۔ خیر اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ وہاں سے نکلوا دیا جاتا ہے، ملک بدر کروا دیا جاتا ہے۔ اس کا بڑا ہی دردناک انجام ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ ایک ڈفرنٹ قسم کی جو ہے نا آئیڈیالوجی آتا ترک کی جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کے اندر۔ خیر یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ اگر آپ انالائز کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ 20ویں صدی میں ورلڈ وار 1 کے بعد جو پیراڈائم شفٹ ہوا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ورلڈ وار 2 کا استعمال کر دیا گیا۔ اب میں استعمال کر دیا گیا کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ یہ آپ بات کو سمجھیں کہ یہ جو ساری چیزیں تھیں نا، بقول میری انالیسس کے یا بقول جو تاریخ بتاتی ہے آپ کو، کہ یہ بیسکلی ان کو پلانٹ کرنے کے لیے لایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کی جو ساری طاقت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 48 کے اندر اسرائیل بننے کا ایک جو ہے وہ اعلان ہو جاتا ہے باقاعدہ، اور وہ جنگ آج تک آپ کی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ فرسٹ انتفاضہ دیکھیں 85 کا ہے، اس کے بعد سیکنڈ انتفاضہ دیکھیں، یا آپ اس کے دوران جو ہے جتنی بھی آپ کی جنگیں ہوئی تھی، یوم کپور وار دیکھ لیں، یا جو ہے وہ 67 کی جو جنگ ہوئی تھی، مسلمان پھر ابھر ہی نہیں پائے۔ اب یہ مسئلہ سوچئے، جو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کب سے شروع ہوئی، تو وہی میں نے آپ کو بتانا چاہا اس بات کے اندر، اس ساری ٹائم لائن کے اندر، کہ یہ جو جنگ ہے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر سے سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہ جنگ آپ کی تاریخ کے کتابوں کے اندر جو ہے نا بند ہو چکی ہے، جس کو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بھائی یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو آپ ہولی اور ریلیجس وار کہتے ہیں، جس کو ہم سے زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ جیوز کو اس بات کی۔ سر جنگ کا جو بیک گراؤنڈ اور وہ سارا کچھ سمجھ لیا، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے بولا 1948 کے بعد سے، مطلب جب سے اسرائیل، اس کے بعد سے مسلمان اس طرح سے ابھر نہیں پائے۔ میرے نزدیک اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب ہم اس طرح سے گٹھ جوڑ میں یا ایک بن کے یونائٹڈ نہیں ہیں۔ لیکن سر کہہ دیا گیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ سر فلسطین میں مائیں بہنیں جاتے جاتے یہ کہہ کے جاتی ہیں کہ کیا اگر جب میں اللہ کے پاس گئی تو میں بتاؤں گی کہ ہم مر رہے تھے اور ہماری مدد کرنے کو کوئی نہیں تھا۔ 45,000 سے زیادہ سر بچے اس ٹائم مار دیے گئے ہیں جو فلسطین کے اندر۔ سر مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرنا، مسجد اقصیٰ کو بچانا صرف فلسطینیوں کے لیے ہی تو ضروری نہیں ہے، یہ تو مسلمان امت کے لیے ضروری ہے۔ مسلمان امت کا فرض ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا۔ تو اس میں صرف 45,000 بچے اور مائیں اور بہنیں فلسطین کی جان دے بیٹھیں، اور ہمارے یہاں پہ حکمران، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں سے جون سا بھی ملک ہو، کانفرنسز اور سمٹس کے علاوہ کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی، یا لوگوں نے کوک پینا چھوڑ دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو سر یہ جو لوگ کہتے ہیں ملا آئے گا، سر ملا کب آئے گا؟ کہ جب بچے وہاں پہ ختم ہو جائیں گے، جب نسل ختم ہو جائے گی، تب ملا آ کر کیا کرے گا؟ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ بس باتوں کی حد تک محدود رہ گئی ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اگر اگلا بندہ تکلیف میں ہے، ہم بینگ اے مسلم میں آپ بات کر رہا ہوں، آپ، میں، ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، میں ان سارے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم صرف باتوں کی حد تک رہ گئے۔ اب غور کیجئے گا کہ دنیا اس طرح تبدیل ہوئی ہے کہ ہم اتنے محو ہو چکے ہیں دنیا کے اندر کہ ہمارے اندر کا جو موریلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں مصنوعات کا استعمال نہ کرنا،
ان ساری چیزوں کو سائڈ لائن کر دینا. اب غور کیجئے گا کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہوتی بھی ہے تو اس سے الٹیمیٹلی جو بے روزگاری ملک کے اندر بڑھتی ہے, یا وہ لوگ جو بیچارے بے گھر ہو جاتے ہیں, بے روزگار ہو جاتے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نقصانات ہوئے ہیں ان کے بڑے برانڈز کو بائیکاٹ کرنے سے, نہ استعمال کرنے سے, وہ فیل ہوئے ان کو نقصانات, لیکن وہ ایک بڑی اسٹیبلشڈ ایک پاور بن چکی ہے ود رسپیکٹ ٹو منی, ود رسپیکٹ ٹو پیسہ. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ ابھی تک وہ امپائر تھے بھی نہیں, لیکن آٹومن امپائرس کو وہ تھیوڈور ہرزل کیا کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے سارے جو قرضے ہیں وہ اتار دیں گے, آپ صرف ایک اشارہ کیجئے. یعنی کہ آپ یہ غور کیجئے کہ 20ویں صدی تک وہ اتنے طاقتور ہو چکے تھے, تو سوچئے آج وہ کتنے اسٹیبلشڈ ہوں گے. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے آپسی جو تعلقات ہیں وہ ویسے ہی کوئی ٹھیک نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال جب سعودی ایران رپروشما شروع ہوئی وہ بھی ابھر نہیں پائی. پاکستان کا رول دیکھ لیجئے, پاکستان کافی حد تک کوشش کرتا ہے, لیکن پاکستان اس طرح کی کوئی اسٹیبلشڈ پاور نہیں ہے کہ پاکستان کسی انٹرنیشنل میڈیا پہ اس طریقے سے آ سکے. یمن کا مسئلہ, سیریا کی سول وار, اس نے مڈل ایسٹ خطے کو اس طرح جکڑ لیا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم فلسطین پہ بات کریں یا ان مسائل پہ بات کریں. مسلم ممالک کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو صدام حسین بھی ایک آیا تھا. صدام حسین نے بظاہر تو آج آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جو بھی اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا ویژنری لیڈر تھا, لیکن اس نے کیا کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ وہ بھی کچھ نہیں کر پایا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی آئیڈیالوجی کیا تھی کہ قطر کے اندر یا کویت کے اندر اپنا جو ہے وہ ایک طاقت بنائی جائے تاکہ سعودیہ کو یا ایران کو جو ہے وہ دبا دیا جائے اور میں ایز اے لیڈر یا پاور ابھروں. ہمارے یہاں مسائل یہی ہیں کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا فرنٹ پیج پہ دکھایا جائے. یہ ضروری نہیں ہوتا. لوگوں کی تکلیف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ بیچارے جو معصوم لوگ مر رہے ہیں اس پہ اور تو کچھ نہیں, ایٹ لیسٹ ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں. سرکار, گورنمنٹ, باقی ممالک دیکھ لیجئے, حتیٰ کہ پاکستان, ایشیا, کوئی بھی اگر آواز بھی اٹھاتا ہے تو اس آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے. پھر تو کیوں نہ وہ بیچارے جو معصوم لوگ مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے دلوں سے تو آہ نکلے گی. جو تکلیف میں ہیں وہاں پہ ایڈ کا مسئلہ دیکھ لیجئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کچھ بلین ڈالرز کی ایڈ پہنچا دی مسلم ممالک نے مل کے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. وہ وے فارورڈ سے ہم اس کی بات ڈسکشن کریں گے بخوبی, لیکن میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں. اچھا, اور اس میں دوسرا فیکٹر میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ امریکہ اور سعودیہ کا جو آپسی ریلیشن ہے وہ کافی حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے. سعودیہ کی اسرائیل کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل والا معاملہ وہ بھی جو ہے وہ ایک جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر ان کے ریلیشنز کے حوالے سے کہ بھائی وہ سعودیہ اچھے خاصے جو ہے نا وہاں سے ایک فوائد لے رہا ہے یا لینے کے راستے پہ ہے. بالکل وہ تو نہیں چاہے گا. I2U2 کی ڈیل دیکھ لیجئے جس میں UAE انکلوڈڈ ہے. آپ جو ہے وہ IMEC دیکھ لیجئے. یہ سارے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اس کو امریکہ نے اس طرح جکڑ لیا ہے پیسہ دکھا کے. اکانومی کو جب آپ پکڑتے ہیں, پیسے کو پکڑتے ہیں تو پھر لوگوں کے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا, یہ حدیث مبارک ہے آپ کی بخاری مسلم میں ہے, میں اس کو یہ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سر ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے لوگوں کا درد سمجھنا چاہیے. اس بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب یہ اگست 2023 کے اندر جب یہ مسئلہ ایک دم سے بہت زیادہ پھر اجاگر ہوا, اس کے بعد جب مسلمان ممالک باشمول پاکستان, ایران, ترکی وغیرہ نے آواز اپنی حد تک اٹھائیں, تو اسرائیل کے گورنمنٹ کے بندے کا ایک وائس میسیج لیک ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں گفتگو نہ کیجیے, نہ اس کی حدود میں حملہ کیجیے. لوگوں پہ جب تک حملہ ہوتا رہے گا مسلمان جاگیں گے نہیں. اگر مسجد اقصیٰ پہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے مسلمان جاگ جائیں. اس کے بعد تھوڑا سا لنک کروں گا, آپ پلیز جواب دیجیے گا. آپ نے بولا کہ اکانومی میں جکڑ لیا, پیسے میں جکڑ لیا سارا کچھ. وہی بات آ جاتی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہنا, کہ اگر اتحاد ہوتا تو 313 بھی 1000 کو قابض کر کے آگے تھے. اللہ کا یقین اور اللہ کے ساتھ پختہ یقین ہو تو وہ بھی مثال ہم لوگوں نے اپنے مسلمانوں کی دیکھی ہے. تو اس میں کون سی کنٹری کا میجر رول ہے کہ میں اگر جیسے آپ نے بولا سعودیہ کی ایگزامپل دی, سعودیہ نے حماس کو ایئر بیسز بھی نہیں دی تھیں. کافی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ترکی کا بھی ہو رہا ہے, حالانکہ آٹومن امپائر اور وہ سارا کچھ وہیں سے شروع ہے, لیکن ابھی اس وقت سب سے خاموش وہ ہے اور سب سے ویل اسٹیبلش کنٹری بھی میرا خیال ہے وہی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا
جب تک مطلب دا ڈیڈ اینڈ ہمیں نظر نہیں آئے گا تب تک ہم نہیں جاگیں گے، یا کوئی صورتحال ایسی بھی بن سکتی ہے کہ شاید اس مسلمان امت کا جو ہے پھر سے؟ اچھا، اس میں ایک فیکٹر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ نے بات کی کہ اب کون ایسا جو ہے وہ اٹھ کے، میں آپ کے بات کو اگر صحیح پرسیو کروں کہ دیکھیے کون ایسا ہے جو اٹھ کے جو ہے نا اس معاملے کو حل کروانے کے لیے کوئی راستہ نکال سکتا ہے. آپ نے ممالک کی جو ہے وہ حوالے سے ڈسکس کیا، ترکی کی بات کی، سعودیہ کی بات کی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک اس دور حاضر کے اندر ایران جو ہے نا ایک واحد فیکٹر ہے جس سے اسرائیل بڑا جو ہے نا خوف کھاتا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کی نیتن یاہو غالباً جو ہے ان کی ایک ویڈیو بھی بڑی مشہور ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا 3 دفعہ ریپیٹڈلی کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ایران سے. اچھا، یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ایران ایک ایسا اینمی ہے جو کہ ہے تو سینکشنز کے اندر، لیکن وہ ابھی تک اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسرائیل اسے خوف کھاتا ہے. حالانکہ اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی ایک طاقت ہے جس کے اب اگر آپ ڈائریکٹلی طاقت نہ بھی گئیں تو اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے تو اس کے پیچھے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے آگے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو ایران ایک ایسا اینمی ہے جو کہ کچھ نہ کچھ اس معاملے میں کر سکتا ہے. ہاں، آپ اس کے جو مختلف اٹیکس جو ہیں ریٹیلیشن والے وہ اگر دیکھ لیجئے تو ایران کی سٹیٹمنٹس بھی یہ آئی ہیں 1-2 دفعہ کہ ہم نے یہ صرف اپنی ریٹیلیشن میں اٹیکس کیے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایران جو ہے نا درد دل اس بات کے رکھتا ہے اس حوالے سے، کیونکہ ایران ایک تھیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے نا اس کا کانسیپٹ ہے تھوڑا سا ولایت فقیہ والا. تو ایران کو جو ہے نا اس حوالے سے تھوڑی سی کانشیسنیس ہے کہ جب تک ہمارا جو ہے وہ پرومسڈ لیڈر، ہمارا جو امام آئے گا تب تک ہم ہی ہیں اس کے متولی، اور ہم جو ہے نا اس کو سنبھالتے جائیں گے. اسی لیے ترکی کا خاموش رہنا اس لیے بنتا ہے کیونکہ ترکی کی اپنی ٹریڈ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ ایسے لاز بنائے جائیں، ایسی چیزیں بنائی جائیں جو کہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو جو ہے وہ نقصان دے. لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتا کیونکہ ترکی 2 حصوں میں آلریڈی بٹ چکا ہے. ایک ہے وہاں پہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ لوگ، ایک ہے وہاں پہ بالکل سیکولر لوگ. آپ دیکھ لیجئے گا پچھلے دنوں کے اندر اور پچھلے سال کے اندر بڑی کلیشز بھی ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان، جو یہ 2 گروہ ہیں. اور لیکن ترکی آپسی انہی مسائل کے اندر جو ہے نا بیچارہ ویسے ہی جکڑ چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو ویسٹ کا انفلوئنس ہے ترکی کے اوپر، ترکی زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا فی الوقت. خیر، ایران ہی ایک ایسا ہے جو کہ کچھ نہ کچھ اس میں کر سکتا ہے. اور ایران کے دیکھ لیجئے آپ جو نیوکلیئر کے حوالے سے جو باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں ایران کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس کے اندر ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے اس حوالے سے. سر آپ نے ایران کی بات کی ہے، ایران کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا تھا علیحدہ کے لیے، بیکاز اس وقت مسلمان ملکوں میں ایک ایران ہی ہے جو کہ ان کو جواب دے رہا ہے. لیکن وہی آپ کے والی بات ہے کہ ایران کا حملہ تب سے شروع ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی ان کا سیاسی لیڈر یا ان کی ایمبیسی پہ حملہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کا یہ بیان بھی دے دینا کہ ہم جو ہے یہ فلسطین کے لیے یا غزہ کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم اپنی ساکھ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. ایران کے پچھلے دنوں میں 2-3 بڑے سیاسی لیڈر، ان کے وزیر اعظم کا بھی انتقال ہوا، اور سارا کچھ وہ جو سارا اسرائیل کے ساتھ ہی جڑتا ہے. لیکن سر میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ اچانک پچھلے 1-2 سالوں کے اندر ایران کا اس طرح ابھر کے آنا کہ نیوکلیر پاور کی باتیں بھی کرنے لگ جانا اور کھلے عام اسرائیل پہ حملے بھی کرنا، کیا ایران اتنا اسٹرانگ خود تھا، یا وہ چپ رہ کر کام کر رہا تھا، یا کوئی اور پیچھے شامل ہے جو کسی کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلانا چاہ رہا ہے؟ اچھا، اس میں بھی میں ایک اور انٹرسٹنگ بات کہنا چاہوں گا آپ کو، اور میں اپنے ویورز کے لیے بھی یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پہ ریسرچ ضرور کیجیے گا. کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران جتنا اسٹرانگ وہ جو 98 کے سینکشنز کے بعد ہوا ہے اتنا اسٹرانگ پہلے ریولیوشن کے بعد نہیں تھا. ان سیکشنز نے، جب کہ ایران کا جو ہے نا نیوکلیئر جو فیسلٹی ہے وہ امریکہ نے یا IAEA نے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی تھی، اس کے بعد ایران کے اندر ایک ارج پیدا ہو گئی کہ کیا یہی مالک ہیں، یہی ممالک جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی دنیا کو رول کرتے ہیں؟ نہیں، مسلمان کی جو طاقت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ایران نے اس بات کے اوپر تہیہ کر لیا، اور ایران نے وقتاً فوقتاً اپنے نیوکلیئر کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنا شروع کیا. ہاں، اس نے نیوکلیئر کے جو ہے وہ ان معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ڈیلز بھی کی تاکہ سینکشنز میں کمی ہو. JCPOA کی ریوائول بھی ہوئی تھی 2015 کے بعد، لیکن 2021 کے بعد لیکن اس طرح امریکہ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا. اچھا، یہ جو سینکشنز تھے یہ ایران کو ایک جو ہے نا ڈیولپ کرنے کی ارج اس طرح پیدا کر رہے تھے کہ آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے، وہاں کی ٹرین اسٹیشنز، ایئرپورٹس، وہاں پہ جو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کچھ اپنے حساب سے ڈیولپ کرتے ہیں کیونکہ اس پہ سینکشنز ہیں. لوگ جو ہیں وہاں پہ ایک ایسی چیز کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں مورالٹی.
دیکھیے میں آپ کو اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ ہم ہو چکے ہیں بالکل اندر سے کھوکھلے. ہمیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے رہی. ہم پتہ ہے کس نہج پہ کھڑے ہیں کہ اگر آپ کا 1000 کا نقصان ہوگا نا, میرا 1 روپے کا فائدہ ہوگا, میں کہوں گا کہ بھائی مجھے اپنا 1 روپے کا فائدہ عزیز ہے, چاہے آپ کا 1000 کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. اب لوگ اس نفسا نفسی میں آ چکے ہیں, پیسہ, اکانومی. ایران نے کہا کہ بھائی ہم تو ویسے ہی دبے ہوئے ہیں, اور اس دبے ہونے کے بعد اگر کچھ ہو ہی جائے گا تو کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. لیکن ایران سسٹمیٹکلی پلے کر رہا تھا. ایران نے رشیا کے ساتھ بلاک بنا لیا, ایران نے چائنا کو اپنی جگہ ہے وہ بلاک میں لے لیا, اور پاکستان کو کوشش کرتا ہے لینے کی, لیکن پاکستان الٹیمیٹلی سینکشنز کی وجہ سے اس حوالے سے اوپنلی کچھ کر نہیں پاتا. لیکن رشیا اور چائنا کا ایران کے ساتھ ہونا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ورلڈ آرڈر کو چینج کرتا ہے. امریکہ کو جو یہی بات جو ہے نا وہ کھٹکتی ہے, میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ معاملہ ہے کہ جو ایران کو پوری طاقت دیے ہوئے ہے, اور ایران کہتا ہے کہ بھائی چاہے ہمارے جو یہ اٹیکس ریٹیلیشن میں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اسرائیل اس بات سے ڈر اور خوف کھا کے بیٹھا تو ہوتا ہے. اب جو پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ الجزیرہ یا مختلف جو نیوز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی 90% لگے ہیں. اسرائیل کہتا ہے کہ 90% نہیں لگے. جی جتنے بھی لگے, جتنے انٹرسیپٹ ہوئے, جتنے لگے, لیکن اسرائیل کے لوگوں کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں, جس خوف میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں, وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایران جو بھی کرتا ہے ایٹ لیسٹ وہ اس بات کی نظر ثانی ہمیں کرنی چاہیے کہ ایران کھڑا ہوا ہے ڈٹ کے اسرائیل کے آگے. اور یہی بات اگر سعودیہ کرتا تو کچھ اور ڈفرینٹ اینگل سے چلی جاتی. اب دیکھیے سعودیہ ابراہیم اکارڈ کو بروکر کروانے کے بعد بالکل بیک اینڈ پہ چلا گیا, کیونکہ سعودیہ کو اکانومکلی بہت فائدہ ہو رہا ہے. ویپنری ڈیل اس کی تقریباً کوئی $100 بلین کی امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے, وقتاً فوقتاً وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ ایران کا جو ایک اٹیک یا ریٹیلیشن ہے, آپ نے یہ کویشچن پوز کرتے ہوئے ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو بھی یہ سب چیز سمجھ آ جائے گی کہ بھائی ایران کرتا ریٹیلیشن میں ہے, لیکن اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا اس بات کی کانشیسنیس ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا مسجد اقصیٰ کے حوالے سے, ہمیں اس کو بچانا ہے. سر جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ ایران کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ کانشیسنیس ہے, کہیں نہ کہیں وہ مسلمانوں کے لیے وہ محبت ہے, کہیں نہ کہیں ان کا دل دکھ رہا ہے. لیکن سر وہی بات ہے جیسے ابھی آپ نے بولا کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کے پیچھے UN باڈیز ہیں. یہ سارا ایک گٹھ جوڑ ہے کہ جس کو ہرانے کے لیے اتنا ہی اسٹرانگ یا ان کے قریب اسٹرانگ ہونا پڑے گا. تو ایران کی کانشیسنیس ان کی اپنی جگہ, ان کی ریٹیلیشن اپنی جگہ, ان کی طاقت, ان کی قوت, ان کی ہمت اپنی جگہ. لیکن جیسی کانشیسنیس ایران میں ہے ویسی کہیں نہ کہیں باقی ممالک میں تو ہوگی, انسانیت کے ناطے سے, مسلمان ہونے کے ناطے نہ سے انسانیت کے ناطے سے. تو یہ اس کا کیا وے فارورڈ ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے, نیتنیاہو کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ سر اٹ از دی اینڈ. مطلب اگر آپ ویڈیوز دیکھیں یا ان کے جرنلسٹ کی ریلز وغیرہ دیکھیں تو نہیں دیکھی جاتی. وہاں پہ جو حال ہو گیا ہے کیمپس کے اوپر, جہاں پہ جو گھر میں نہیں تھے, گندے پانی سے گزارا کر رہے تھے, اسی کے اوپر جو انہوں نے اینٹوں کا, بھٹوں کا جو کیمپس بنایا اس کے اوپر بھی جو ہے اب حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہسپتالوں میں جہاں علاج ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں, مسجد کے نماز کے دوران حملے ہو رہے ہیں. تو اس کا ایک وے فارورڈ جو بھی ہے کہ جیسے بھی آپ نے پہلے بھی مجھے پتہ ہے, آپ نے بتایا کہ مسلمان قوم سو چکی ہے, اپنے اپنے مفادات میں لگی ہوئی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک تو لوپ ہول یہ بھی چھوڑتے ہوں گے, انسان سے غلطی تو ہوتی ہے نا سر. اب دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز جو مڈل ایسٹرن خطے کے اندر ہونی ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ اور ایران جو ہے نا وہ واپس بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں. اب سعودیہ تھوڑا سا بیک اینڈ پہ ہے, یقیناً ہے, اس کی اپنی ڈیلز ہیں, ویپنری ڈیلز ہیں, اس کا اکانومی کا ایک معاملہ بڑا ایک حصہ جو ہے وہ ٹریڈ چل رہی ہے ان ممالک کے ساتھ, امریکہ اور ویسٹ اور اسرائیل کے ساتھ. لیکن اگر سعودیہ چاہے تو یہ معاملہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے. اچھا سعودیہ کیوں؟ کیونکہ سعودیہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. تاریخ کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو عثمانیوں سے یہ جو لیا گیا تھا آپ کا حجاز, اس میں بھی جو ہیلپ کی تھی جو ہے وہ آل سعود کی, ان سب کی, تو وہ برطانیہ نے کی تھی. اور برطانیہ نے اسی بات کے اوپر سوچا کہ یار یہ تو لوگ ہیں مسلمان, یہ اگر آپس میں ہی اگر ہم ان کو لڑوا لیتے ہیں تو یہ آخر میں ہمیں ہی جو ہے وہ اپنے مفاد میں ہیلپ کریں گے. خیر ہوا ویسے ہی جیسے انہوں نے چاہا. لیکن یہ جب بن گیا آپ کا حجاز, سعودیہ بن گیا, تو سعودیہ کے لیے اکانومی کا جو معاملہ تھا وہ تیل نے حل کر دیا, جو 1938 میں غالباً ڈسکور ہوا تھا.
اچھا وہ چیز امریکہ کو بڑی پسند آئی. امریکہ نے جلدی جلدی جو ہے نا اپنے ہاتھ وہاں پہ جو ہے وہ ڈال دیا اور کہا کہ بھائی یہ سعودیہ ہمارا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ ڈیلز کر کے ڈیولپ کرتے جائیں گے. یقیناً آپ غور کیجئے اب سعودیہ جا رہا ہے ویژن 2030 کی طرف, اپنا جو ہے وہ فائنینشیل شفٹ کر رہا ہے, انرجی سے لے کے دوسری جو ہے وہ ٹورزم اور ان ساری چیزوں کی طرف جا رہا ہے, کلین انرجی کی طرف. خیر تو سعودیہ اگر چاہے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے ایک ڈھال, مطلب امریکہ کے آگے ایک ڈھال بن کے ان سارے ممالک کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب آئل امبارگو لگا تھا تو جلد از جلد وہاں پہ جو ہے نا ہنری کسنجر اتر کے آگے بیٹھ گیا تھا. اب غور کیجئے کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جلد از جلد وہاں پہنچ جانا, ٹھیک ہے, یہ بڑا ایک رول پلے کرتی ہے چیز. تو سعودیہ کی ایک چیز بن سکتا ہے آپ کی جو کہ اس کے لیے بہت کام کر سکتا ہے. سعودیہ اور ایران کے آپسی تعلقات اگر بہتر ہو جائیں تو وہ آپ کی ایک چیز حل ہو سکتی ہے, کیونکہ سعودیہ اور ایران کی جو آپسی جنگ ہے وہ اب کی نہیں ہے, وہ بھی صدیوں کی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک فارس اور یہ ایک عربوں کا آپس میں بہت پرانا ایک تعلق اور جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی تھی. تو وہ اگر حل ہو جائے تو وہ ایک دوسرا معاملہ ہو سکتا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر امن ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ ایران اور سعودیہ کی رائیولری کے اندر آپ کو سیریا کی وار نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, بشار الاسد کا معاملہ, یمن کے اندر ہوتھیوں کا جو ہے وہ ریبیلین وہ نظر آتا ہے, اور ایران کے ساتھ جو حزب اللہ ہیں اور حماس ہیں وہ اگر سعودیہ اور یہ سارے ممالک اگر جڑ جائیں گے تو پھر اسرائیل کچھ بھی نہیں کر پائے گا. ایجپٹ ہو گیا, جارڈن ہو گیا, اور آپ کے جو ہیں باقی جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو عرب کنٹریز ہیں اور یہ افریقن کنٹریز ہیں, مینا ریجن جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, تو اس کے اندر یہ جو میجر کنٹریز ہیں وہی رول پلے کر سکتے ہیں, جس کے اندر سعودیہ اور ایران ہو گیا. باقی اگر وہاں سے ترکی آ جائے, ترکی اپنے لیے ایک جس طرح کا اس کا ایک ویژنری لیڈر ہے اردوغان صاحب, اگر وہ اس میں کچھ بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اب ان سب چیزوں کے اوپر فنکشننگ کے لیے ہمیں ایک پراپر پلیٹ فارم چاہیے. آپ کہیں گے جی پلیٹ فارم ہمارے پاس OIC موجود ہے, لیکن OIC کی فنکشننگ پہ آلریڈی ایک ڈاؤٹ ہے, کیونکہ OIC کے جو تمام ممالک ہیں وہ آپس میں ایک بلاک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسلم ممالک جو یہاں ہمارے ایشیا والے ہیں یہ کسی اور کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں, یہ جاپان امریکہ ان کی طرف ٹریڈ کرتے ہیں. وہ مڈل ایسٹرن ریجنز وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم, ترکی والے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ویسٹ کے ساتھ جڑ جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو بہت ہرٹ کرتی ہیں. خیر تو یہ آپ کے جو مڈل ایسٹرن خطے کے یہ جو مین ممالک ہیں وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ایشیا کے اندر ایسی کوئی پرٹننٹ ریاست یا اسٹیٹ نہیں ہے جو اس حوالے سے کچھ بات چیت کرے. مسلم ممالک کی بات کراؤں, ہاں اگر چائنا ہے, رشیا ہے, یہ دیکھیں P5 پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں UN کے, UN باڈی کے, اگر یہ چاہیں تو پھر بھی معاملہ تھوڑا بہت حل ہو سکتا ہے. یہ امریکہ کو قائل کر سکتے ہیں. اب غور کیجئے گا اگر ٹرمپ آ جاتا ہے اور وہاں سے پیوٹن موجود ہے اور ٹرمپ اور پیوٹن کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ اس انڈرسٹینڈنگ کو یوز کر کے ایران لیوریج کر سکتا ہے اس بات کو کہ بھائی اس جنگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہو جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہو اگر کہ ڈبیٹ ہوئی تھی جب ٹرمپ اور بائیڈن کی, جب بائیڈن ابھی ریس میں شامل تھا, تو سوال کیا گیا تھا ان جنگوں کے حوالے سے, یوکرین اور فلسطین کی جنگ کے حوالے سے, تو ٹرمپ نے ببانگ دول ایک جواب دیا تھا کہ بھائی اگر میں موجود ہوتا تو یہ جنگیں ہونے کی کوئی نام و نشان ہی نہ آتی, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ٹرمپ وہ آئیڈیالوجی کا مالک ہے, اور ٹرمپ کا پیوٹن کے ساتھ معاملہ, اور یہ ایک بلاک ہے. اگین میں نے آپ کو بتایا یہاں سے ایران, چائنا, رشیا, یہاں سے امریکہ, ٹھیک ہو گیا. حالانکہ سعودیہ آپ کا امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن سعودیہ کو یہ قائل کر سکتے ہیں کیونکہ سعودیہ بھی اگین رشیا اور چائنا کی ضرور سنے گا, کیونکہ یہ ایک ڈفرنٹ بلاک پھر بن جائے گا. یہ دیکھیے ایک بالکل طاقت بن جائے گی, مسلم ممالک پلس یہ جو کمیونسٹ اسٹیٹس ہیں. اچھا یہ بات امریکہ کو پھر سے کھٹکے گی, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ یار یہ کمیونزم میں پھر نہ چلے جائیں. لیکن بہرحال یہ ایک فیزیبل معاملہ آپ کا بن سکتا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں نا, یہ جو میں نے آپ کو نام لے کے بتایا, یہ پھر بھی اگر بیٹھ کے کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آفٹر آل. ادروائز پھر آپ کی جو ہے نا معاملہ وہی ہوگا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. بہت شکریہ سر. یہ گفتگو کرنے کو تو گھنٹوں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم کی نسبت سے یہ خبر نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا, اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب ایک خورشید شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. اس امید, اس دعا کے ساتھ کہ مسلمانوں کی حکومت کا سورج پھر سے بول بالا کرے گا اور یہ ظلم کی ایک جو لکیر کھینچی جا رہی ہے یہ مٹے گی. اس امید اور اس دعا کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.